العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب الحدث فی الصلاۃ. یہ باب نماز میں حدث کے بیان میں ہے. نماز میں حدث لاحق ہونے کے احکام کے بیان میں ہے یہ باب. صاحب کتاب نے اس سے پہلے ان مسائل کو بیان کیا ہے جن میں عوارض سے نماز سلامت رہتی ہے اور وہ عوارض نماز کو فاسد نہیں کرتے، اور اب یہاں سے ان عوارض کو بیان کریں گے جو نماز کے لیے مفسد اور مانع ہیں. اور چونکہ مفسد کے بالمقابل مصلح کو تقدم حاصل ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے بھی عوارض غیر مفسدہ کو پہلے بیان کیا اور عوارض مفسدہ و مانعہ کو بعد میں بیان کر رہے ہیں. ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها فأشبه الحدث الممد ولنا. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ولنا قوله علیہ السلام من قاء او رعف او امذا فی صلاته فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاته ما لم يتکلم. وقال علیہ السلام اذا صلى احدكم فقاء او رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبق بشيء والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمده فلا يلحق به والاستئناف افضل تحرزا عن شبهة الخلاف. وقيل المنفرد يستقبل والامام والمقتدي يبني لفضيلة الجماعة. اور جس شخص کو نماز میں حدث سبقت کر جائے وہ لوٹ جائے، چنانچہ اگر وہ امام ہو تو خلیفہ بنائے اور وضو کر کے نماز کی بنا کرے. اور قیاس یہ ہے کہ وہ شخص اسرن و نماز پڑھے، اور یہی امام شافعی کا قول ہے کیونکہ حدث نماز کے منافی ہے اور چلنا اور سمت قبلہ سے انحراف کرنا مفسد نماز ہے، لہذا یہ حدث عمد کے مشابہ ہے. اوپر جو عبارت تھی وہ فأشبہ الحدث العمد، چنانچہ یہ حدث عمد کے مشابہ ہے. ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے قے کیا یا اسے نقصیر پھوٹی یا نماز میں مزی نکلی تو اسے چاہیے کہ لوٹ جائے اور وضو کر کے اپنی نماز کی بنا کرے جب تک کہ اس نے بات نہ کی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے پھر وہ قے کر دے یا اسے نقصیر پھوٹ جائے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے اور غیر مسبوق شخصوں کو آگے بڑھا دے. اور ابتلا اس حدث میں ہے جو بلا اختیار سبقت کر جائے، نہ کہ اس میں سے جو عمدن ہو، لہذا تعمد والا حدث غیر اختیاری کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا. اور اختلاف کے شبہ سے بچتے ہوئے اسرنو نماز پڑھنا افضل ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ منفرد اسرنو نماز پڑھے اور امام و مقتدی جماعت کی فضیلت کو بچانے کی غرض سے بھی نہ کرے. دوران نماز حدث لاحق ہونے کی صورت میں بنا اور استیناف کی بحث. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز اسے حدث لاحق ہو گیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تفکر اور توقف کے بغیر فوراً واپس جائے اور وضو کر کے نماز کی بنا کرے. اور اگر وہ شخص امام ہو تو اس کے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ نماز سے ہٹ جائے اور کسی شخص کو اپنا نائب مقرر کرے اور پھر خود جا کر وضو کر کے نماز کی بنا کرے.
صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ حدث لاحق ہونے والے شخص کے لیے فوراً پلٹنے کا جو حکم ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر حدث کے بعد اس نے تھوڑا سا بھی توقف کیا تو نماز کے کسی جز کو حدث کے ساتھ ادا کرنے والا ہو جائے گا، اور حدث کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے، اس لیے معمولی سا توقف بھی اس کی پوری نماز کو خاک میں ملا دے گا۔ بہرحال ہمارے یہاں تو حکم یہی ہے کہ وہ شخص وضو کر کے نماز کی بنا کرے، لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا شخص اسرین و نماز پڑھے، اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے حدث نماز کے منافی ہے، نیز نماز میں استقبال قبلہ بھی شرط ہے، اور چلنا پھرنا ممنوع ہے، جبکہ پلٹ کر جانے اور وضو کرنے کی صورت میں قبلے سے انحراف بھی پایا جاتا ہے، اور چلنا بھی، اور یہ دونوں چیزیں مفسد صلاۃ ہیں۔ اس لیے یہاں ایک مفسد نہیں بلکہ بہت سارے مفاسد جمع ہو گئے ہیں، لہذا اسر نو نماز پڑھنا ہی ضروری ہے، بنا کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اور جس طرح حدث عمد اور حدث اختیاری میں اسر نو نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح حدث غیر عمد اور حدث غیر اختیاری میں بھی اسر نو نماز پڑھنا ضروری ہوگا، اور بنا کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہماری دلیل وہ دونوں حدیثیں ہیں جو کتاب میں مذکور ہے، جن میں سے پہلی حدیث میں وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ کا حکم دیا گیا ہے، اور امر کا ادنا مرتبہ اباحت اور جواز ہے، اور جواز بنا ہی مقصود ہے، لہذا اس حدیث سے تو بنا کا جواز ثابت ہے۔ اور دوسری حدیث میں وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يَسْبِقْ وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يُسْبِقْ کا حکم وارد ہے، جو امام سے متعلق ہے، اور امام کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اگر اسے حدث لاحق ہو جائے تو اس کے لیے غیر مسبوق یعنی مدرک اور لاحق کو خلیفہ بنانا ضروری ہے، اور مدرک کو خلیفہ بنانا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کی پوری نماز پڑھا سکے، ورنہ اگر امام کسی مسبوق کو خلیفہ بنائے گا تو سلام پھیرتے وقت اس مسبوق کو دوسرا خلیفہ بنانا ہوگا، کیونکہ ترک نماز کی وجہ سے اس کے لیے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا اسے بھی سلام پھیرنے کے لیے دوسرے کو خلیفہ بنانا پڑے گا، اور اس طرح نماز کا پورا خشوع و خضوع اور سکون و اطمینان غارت ہو جائے گا۔ لہذا امام کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ وہ کسی مدرک ہی کو خلیفہ بنائے، مسبوق کو آگے نہ بڑھائے۔ والبلوہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی حدث غیر اختیاری کو حدث اختیاری پر قیاس کر کے اس میں بھی استناف نماز کے قائل ہے۔ یہاں سے اسی قول اور قیاس کی تردید کی جا رہی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حدث غیر عمد کو حدث عمد پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں فرق ہے، بئی معنی کہ حدث غیر عمد غیر اختیاری طور پر نکل جاتا ہے اور انسان اس میں معذور ہوتا ہے، جبکہ حدث عمد اختیاری طور پر نکالا جاتا ہے اور اس میں انسان معذور نہیں ہوتا، لہذا حدث غیر عمد کو حدث عمد کے ساتھ لاحق کرنا درست اور صحیح نہیں ہے، لأن القیاس لا یصح مع الفارق۔ والاستناف، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بنا کا جواز تو ہے، لیکن صورت مسئلہ میں مصلی کے لیے اسر نو نماز پڑھنا افضل ہے تاکہ وہ اختلاف کے شبہ سے بچ جائے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ منفرد کے لیے اسر نو نماز پڑھنا افضل ہے، اور امام و مقتدی کے لیے بنا کرنا افضل ہے، کیونکہ منفرد کے سامنے جماعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جبکہ امام و مقتدی کے لیے جماعت کی فضیلت کو بچانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے بنا کرنا افضل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والمنفرد ان شاء اتم فی منزله وان شاء عاد الى مکانه والمقتدی لیعود الى مکانه الا ان یکون امامه قد فرغ او لا یکون بینهما حائل۔ اور منفرد اگر چاہے تو اپنی جگہ نماز پوری کر لے، اور اگر چاہے تو اپنی پہلی جگہ لوٹ آئے، اور مقتدی اپنی جگہ لوٹ جائے، الا یہ کہ اس کا امام نماز سے فارغ ہو چکا ہو، یا یہ کہ ان کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ مقتدی اور منفرد کے لیے بنا کرنے کی صحیح جگہ کا بیان فرماتے ہیں کہ بنائے نماز کے سلسلے میں منفرد کے لیے اختیار ہے، اگر چاہے تو اسی جگہ نماز پوری کر لے جہاں اس نے وضو کیا تاکہ زیادہ چلنے پھرنے سے بچ جائے، اور اگر چاہے تو اپنی پہلی اور پرانی جگہ لوٹ آئے اور وہیں نماز پوری کرے تاکہ ایک ہی جگہ پوری نماز ادا ہو۔ لیکن مقتدی کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ اس پر اپنی پہلی جگہ ہی جا کر نماز پوری کرنا واجب ہے،
البتہ اگر اس کے وضو سے فارغ ہوتے ہوئے امام نماز سے فارغ ہو جائے یا امام اور مقتدی کے درمیان کوئی ایسا حائل نہ ہو جو مانع صلاۃ ہو جیسے نہر یا بڑی دیوار وغیرہ، تو اس صورت میں مقتدی کے لیے اپنے وضو کرنے کی جگہ میں بھی نماز کا اتمام درست ہے۔ لیکن اگر یہ دو شرطیں نہ ہوں تو اس صورت میں پہلی جگہ ہی نماز پڑھنا ضروری ہے اور جائے وضو میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.